تیسرا باب تلاوت کے باطنی آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کلام اللہ کی عظمت اور علو شان کا اعتراف کرے اور یہ یقین کرے کہ نزول قرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش بری سے اپنا کلام اس طرح نازل کیا کہ بندوں کی سمجھ میں آ سکے۔ باری تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے بندوں تک اپنے اس کلام کے معانی پہنچا دیے جو اس کی ازلی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ غور کیجئے کس طرح یہ صفت الہیہ حروف اور آواز کے پردے میں ظاہر ہو گئی۔ سب جانتے ہیں حروف اور آواز بشر کی صفات ہیں، لیکن کیونکہ انسان الہی صفات کی معرفت اپنی صفات کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کلام الہی کو بھی انسانی آوازوں اور حروف کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ اگر کلام الہی آواز اور حروف کے پردے میں چھپا ہوا نہ ہوتا، نہ آسمان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کلام الہی سن سکے اور نہ زمین کے لیے ممکن تھا، بلکہ اس کی عظمت و جبروت کے خوف سے اور اس کی نورانی شعاؤں کی تپش سے آسمان سے زمین تک ہر چیز پارا پارا ہو جاتی، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب باری تعالی ہم کلام ہوئے تو انہیں سننے کی طاقت عطا کی گئی، ورنہ انہیں بھی سننے کی تاب نہ ہوتی۔ جس طرح پہاڑ کلام کی تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کلام الہی ہے اس کا ہر حرف کوہ قاف سے بڑا ہے۔ اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کوئی ایک حرف اٹھانا چاہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو، مگر اسرافیل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں یہ حروف اٹھا لیتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ قوت خاص کے ذریعے وہ یہ عظیم کام انجام دیتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ کلام الہی حد درجہ باعظمت اور اعلیٰ قدر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے مایہ اور کم رتبہ ہونے کے باوجود اس عظیم کلام کے معانی کس طرح سمجھ لیتا ہے؟ ایک دانشور نے ایک بہترین اور مکمل مثال کے ذریعے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کر لے۔ بادشاہ نے دانشور سے کچھ سوالات کیے۔ دانشور نے جواب میں وہ باتیں کیں جو بادشاہ کی سمجھ میں آ سکیں۔ جوابات سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے؟ کلام الہی یقیناً اس درجے عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمہارے انبیاء کا لایا ہوا کلام سمجھ لیتے ہیں۔ دانشور نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں جو ہم چوپایوں اور پرندوں کو کھانے پینے آنے جانے، آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں، کون سا کلام استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً پرندوں اور جانوروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہمارے نور عقل سے تربیت پایا ہوا کلام سمجھ سکیں، بلکہ ان کے لیے ان کے فہم کے مطابق کلام کرنا ضروری ہے۔ کبھی سیٹی بجاتے ہیں، کبھی ٹخ ٹخ کرتے ہیں، کبھی دوسری آوازیں نکالتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے، کیونکہ انسان کلام الہی کو اس کی ماہیت اور صفات کمال کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے انبیاء نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام الہی کے حکیمانہ معانی آوازوں اور حروف میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ معانی کی عظمت اور تقدیس مسلم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے، اور حکمت آواز کے لیے روح اور جان ہے اور مکان ہے۔ جس طرح انسانی جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اسی طرح آوازیں اور حروف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم ہیں۔
کلام الہی کے مرتبے اور منزلت کی رفعت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ یہ غلبے میں زبردست ہے، حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا ہے، منصف حاکم ہے، یہی حکم دیتا ہے، یہی منع کرتا ہے۔ جس طرح سایہ سورج کے سامنے نہیں ٹھہرتا، اسی طرح باطل کو بھی حکمت الہی کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے۔ جس طرح انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے پار کر دیں، اسی طرح ان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ حکمت کے سمندر کی شناوری کریں اور بحر حکمت کے پار ہو جائیں، بلکہ انہیں سورج سے اسی قدر روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے آنکھوں کو نور حاصل ہو اور اس روشنی میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ کلام الہی اس بادشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذ ہے اور اس کا سکہ جاری ہے، یا آفتاب کی طرح ہے جس کی شعاؤں سے روشنی پھوٹ رہی ہے لیکن اس کا عنصر نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یا ستارے کی طرح ہے جس کی چال سے واقف نہ ہونے کے باوجود گم کردہ راہ کو راستہ مل جاتا ہے۔ کلام الہی قیمتی خزانوں کی چابی ہے، یہ وہ شراب زندگی ہے جسے پینے والا مرتا نہیں ہے، یہ وہ دوا ہے جسے استعمال کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ دانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو کچھ بیان کیا ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک مختصر گفتگو ہے، مگر اس سے زیادہ گفتگو کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ادب، دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے ہے۔ جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے دل میں متکلم کی عظمت کا استحضار ضرور کر لے، یہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کلام کی تلاوت کے بہت سے آداب ہیں اور بہت سے تقاضے ہیں اور تلاوت میں بہت سے خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 79، اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ جس طرح ظاہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو، اسی طرح اس کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا پاک دل ہو اور عظمت و توقیر کے نور سے منور ہے۔ جس طرح ہر ہاتھ قرآن کی جلد اور ورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے، اسی طرح ہر زبان بھی قرآنی حروف کی تلاوت کی اہل نہیں ہے، اور نہ ہر دل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا متحمل ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اکرمہ ابن ابی جہل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام کی تعظیم دراصل متکلم کی تعظیم ہے، اور متکلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں غور و فکر نہ کرے اور اس کے دل میں عرش، کرسی، آسمان، زمین، انسان، جنات، شجر و حجر اور حیوانات کا تصور نہ ہو، اور وہ یہ نہ جانے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کو رزق دینے والا اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہر بندہ اس کے فضل و رحمت اور عذاب و غضب کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا، اور اگر وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا۔ وہ تو یہ کہتا ہے، یہ لوگ جنت کے لیے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگ دوزخ کے لیے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، وہ بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے متکلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دل حاضر ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 12، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط ہو کر پکڑ لو۔ اس آیت میں قوت سے مراد کوشش اور جد و جہد ہے۔ کتاب کو کوشش اور جد و جہد سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کی تلاوت کرو تو اسی کے ہو رہو، تمہارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باقی نہ رہے، چہ جائے گا تم کسی اور کام میں مصروف۔ ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت
تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن سے بھی زیادہ کوئی چیز اتنی محبوب ہو سکتی ہے کہ تلاوت کے وقت دل میں اس کا خیال رہے؟ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقاً ان کا دل حاضر نہ رہتا تو وہ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھتے جن کی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا۔ یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہے۔ اگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی عظمت ہوگی تو یہ صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ تلاوت کے وقت قاری کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو، کیونکہ وہ جس کلام کی تلاوت کر رہا ہے اس کی تعظیم کرے گا۔ تعظیم سے انسیت بڑھے گی، یہ انسیت اسے غافل نہ ہونے دے گی۔ قرآن میں وہی باتیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے۔ اگر قاری قرآن کی تلاوت کا اہل ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے امور سے انس حاصل نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کے لیے تفریح بن جائے گی اور وہ اس بامقصد تفریح پر کسی دوسری تفریح کو ہرگز ترجیح نہیں دے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آیات میں غور و فکر کرے۔ یہ حضور قلب سے الگ ایک ادب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پوری طرح حاضر ہوتا ہے اور پڑھنے والا ہمتن تلاوت میں مشغول ہوتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، جبکہ تلاوت کا مقصد ہی تدبر ہے۔ اسی وجہ سے ترتیل مسنون قرار دی گئی ہے، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے سوچنے کا موقع ملتا ہے اور غور و فکر میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے خالی عبادت اور تدبر سے خالی تلاوت میں خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعادہ کے بغیر تدبر نہ کر سکے تو اسے اعادہ کرنا چاہیے، تاہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اعادہ نہ کرے۔ یہ ٹھیک نہیں کہ امام آگے بڑھ جائے اور مقتدی پچھلی آیتوں میں غور و فکر کرتا رہے۔ ایسے شخص کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی بات کہے اور سننے والا ایک ہی لفظ سے حیرت میں پڑ جائے، باقی گفتگو نہ سنے اور نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر امام رکوع میں چلا جائے اور مقتدی کسی آیت میں غور و فکر کرتا رہے، تسبیح رکوع نہ پڑھے تو یہ شیطانی وسوسہ سمجھا جائے گا۔ عامر ابن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا دنیاوی معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے؟ فرمایا دنیاوی وسوسوں سے بہتر تو یہ ہے کہ نیزے میرے جسم میں گھسا دیے جائیں، بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد میرا دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس جگہ سے پڑھ سکتا جو اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ وہ لوگوں کو دینی امور میں مشغول کر کے افضل عمل سے روک دیتا ہے۔ جب یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام سے ہمیں محروم رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو ذر حروی فی المعجم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں غور فرما رہے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں رات بھر ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے۔ وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ آیت پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 118 میں ہے۔ ترجمہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کرتے رہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 21۔ یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، لیکن ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔
سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے صبح کر دی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 59۔ اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں، تلاوت کے دوران مجھ پر کچھ ایسے حقائق اور معارف منکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کر پاتا اور تمام رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان آیتوں کے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا دل نہیں لگا یا جن کے معانی میں نہیں سمجھا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی تلاوت میں 4 راتیں گزار دیتا ہوں، اگر میں خود سلسلہ فکر ختم نہ کروں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 6 مہینے تک سورہ ہود کی تلاوت کرتے رہے اور اسی سورت کی معانی میں غور و فکر کرتے رہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں 4 قرآن ختم کرتا ہوں، ایک ہفتہ وار، دوسرا ماہانہ، تیسرا سالانہ اور چوتھا قرآن 30 برس سے شروع ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں، اس لیے روزینہ پر بھی کام کرتا ہوں، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ اجرتوں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ ہر آیت سے اس کے مطابق معنی و مفہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعمال کرے۔ قرآن مختلف مضامین پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے، انبیاء کے حالات بھی ہیں اور ان قوموں کے حالات بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی بھی ہیں اور ان ثمرات کا ذکر بھی ہے جو اوامر اور نواہی کی تعمیل پر مرتب ہوں گے۔ آیات صفات مثلا یہ ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 11۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 23۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ مذکورہ بالا اسماء اور صفات کے معنی میں غور و فکر کرے تاکہ ان کے اسرار اور حقائق منکشف ہوں۔ یہ وہ اسرار و حقائق ہیں جو صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق عطا ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ارشاد گرامی سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتلائی جو آپ نے لوگوں سے مخفی رکھی ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فہم عطا کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں ابو حجیفہ سے منقول ہے۔ نسائی کے الفاظ یہ ہیں: قال سالنا علی فقلنا هل عندكم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي مغلق الجنة وبر النسمة إلا أن يعطي الله عبد فهم في كتابي۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مومن کو اسی فہم کی جستجو رہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کو ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک میں علوم کا بڑا حصہ ان آیات کے اندر پوشیدہ ہے جو اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ علوم اتنے ہمگیر ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جستجو کی ہے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے لیکن کوئی تہ کو نہیں پہنچ سکا۔ آیات افعال، آسمان اور زمین پیدا کرنا، مارنا، جلانا وغیرہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تلاوت کرنے والا جب آیات افعال کی تلاوت کرے تو اسے باری تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل کی عظمت سے فاعل کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ فعل میں فاعل کا بھی مشاہدہ کرے، صرف فعل ہی مشاہدہ نہ کرے۔ جس شخص کو حق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے
ہے، وہ ہر شے میں حق کا عکس دیکھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا منبع بھی وہی ذات برحق اور مرجع بھی، ہر شے کا مقصد اسی کی ذات ہے اور ہر شے قائم بھی اسی کی ذات سے ہے۔ عارف کے نزدیک حق کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، یہ نہیں کہ آئندہ کبھی باطل ہو جائے گی، بلکہ اگر کسی چیز پر اسی حیثیت سے نظر ڈالیں تو ہر چیز اسی وقت فانی ہے، لیکن اگر یہ نقطہ نظر ہو کہ شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے باعث موجود ہے تو بطریق طبعیت اس شے کے لیے ثبات ہوگا۔ یہ خیال علم مکاشفہ کا نقطہ آغاز ہے، اس لیے جب قاری تلاوت کرے اور باری تعالیٰ کے یہ ارشاد پڑھے افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تحرثون افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم النار التي تورون، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 58، 63، 68 اور 71۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو منی پہنچاتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ بوتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو۔ تو صرف کھیتی، منی، پانی اور آگ ہی پر نظر نہ رکھے، بلکہ ان سب کی ماہیت، آغاز اور انتہا اور درمیان کے تمام مراحل پر اچھی نظر ڈالے۔ مثلا منی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ ایک رقیق سیال مادہ ہے جس کے تمام اجزاء مشترک ہیں، بعد میں رقیق اور سیال مادے سے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت، رگیں اور پٹھے پیدا ہوتے ہیں، پھر مختلف شکلیں تیار ہوتی ہیں، سر، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر اور دوسرے اعضاء تشکیل پاتے ہیں۔ جب انسانی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں اچھے اور برے اوصاف پیدا کیے جاتے ہیں۔ اچھے اوصاف میں مثلا عقل، گویائی، بینائی اور سماعت وغیرہ، برے اوصاف میں مثلا غضب، شہوت وغیرہ۔ بعض لوگوں میں جہالت، کفر، انبیاء کی تکذیب اور ان سے جدال کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 77۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے والا ہے؟ قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے، اپنی فکر کو وسعت دے اور عجب العجائب تک اپنے فکر کا سلسلہ دراز کرے۔ یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا منبع اور مبدا ہے، مرجع اور منتہا ہے۔ انبیاء کے حالات، جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آئے اور یہ معلوم ہو کہ ان کی کس طرح تکذیب کی گئی تھی اور کس طرح انہیں ایذا دی گئی تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء اپنے نافرمان امتیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت استغنا پر نظر رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ انہیں پیغمبروں کی ضرورت ہے اور نہ انہیں لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے۔ اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ جب انبیاء کی مدد اور نصرت کے قصے سامنے آئیں تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر حق کا حامی و ناصر ہے۔ مکذبین کے حالات، جب عاد، سمود وغیرہ بدقسمت قوموں کی تباہی اور بربادی کی کہانی سنیں تو خدا تعالی کی پکڑ اور انتقام سے ڈرے اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر اس نے بھی غفلت کی، ظلم کیا اور اس چند روزہ مہلت کو غنیمت نہ سمجھا تو کیا عجب ہے مجھ پر بھی یہ عذاب نازل ہو اور باری تعالی کے انتقام سے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ جنت، دوزخ اور دیگر آسمانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقطۂ نظر سے سننے چاہیے اور ان میں بھی اپنے لیے عبرت کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں بیش قیمت معانی پوشیدہ ہیں، کیونکہ ان معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 59۔ اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا،
پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 109۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی، یہ ارشاد بھی قرآن کریم کی معانی کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے، احاطہ مقصود نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے جو شخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 16۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ طابع یعنی مہر دراصل وہ موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرید اس وقت تک صحیح معنی میں مرید نہیں ہوتا جب تک وہ جو چیز چاہے قرآن کریم میں نہ پالے، نقصان اور فائدے میں فرق نہ کر لے اور بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قاری ان امور سے خالی رہے جو فہم قرآن کی راہ میں مانے ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر غفلت کے دبیس پردے ڈال رکھے ہیں۔ ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی عجائب اور اسرار نظر نہیں آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر شیطان بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومیں تو لوگ ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کریں۔ جو امور حواس سے پوشیدہ ہوں اور نور بصیرت کے بغیر نظر نہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی نور بصیرت ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فہم قرآن کے 4 موانع ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی تمام تر توجہ حروف کی صحیح ادائیگی پر صرف کر دے۔ اس کام کا ذمہ دار بھی ایک شیطان ہے۔ وہ قرأ حضرات کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ ابھی حروف مخرج سے ادا نہیں ہوئے ہیں۔ پڑھنے والا شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے۔ اس کوشش میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرأت کا اصل مقصد فہم ہے اور حروف کی ادائیگی پر پوری توجہ صرف کرتے ہیں۔ دوسرا مانع یہ ہے کہ پڑھنے والا شخص کسی ایسے مذہب کا مقلد ہو جس کا علم اسے صرف سننے سے حاصل ہوا ہو، بصیرت اور مشاہدے کے ذریعے نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جسے تقلید کی زنجیروں نے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ جو عقائد تقلید کی راہ سے اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہیں، ان سے سرمو انحراف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کبھی کہیں دور سے کوئی روشنی کی کرن چمکتی ہے یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سنے ہوئے عقائد سے مختلف ہوں تو تقلید کا شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیسے پیدا ہوئے، یہ تو تیرے آباء و اجداد کے عقیدے کے مخالف معنی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اس کے معنی سے گریز کرتا ہے۔ غالباً اسی لیے صوفیاء کرام علم کو حجاب کہتے ہیں۔ علم سے مراد ان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے بلکہ ان عقائد کا علم ہے جن پر لوگ تقلید کی راہ سے چلتے ہیں یا ان معاندانہ جذبات کے زیر اثر ان کی اتباع کرتے ہیں جو مذہبی متعصبین نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیے ہیں، ورنہ علم حقیقی نام ہی کشف اور نور
نور بصیرت کا ہے، اسے حجاب کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ منتہائی مقصد ہی وہ ہے۔ اسی طرح اس طرح کی جامدانہ تقلید کبھی باطل بھی ہوتی ہے۔ باطل ہونے کی صورت میں تقلید بھی فہم قرآن کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ مثلا استوا علی العرش کے سلسلے میں کسی شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، اب اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے پاک ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، تو اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس سلسلے میں دوسرا عقیدہ رکھتا ہے اور اس پر سختی سے جمع ہوا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اس عقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اسے اپنے دل سے نکال پھینکے گا۔ کبھی وہ عقیدہ حق بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود فہم کی راہ میں مانع بن جاتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو جس حق کے اعتقاد کا مکلف قرار دیا گیا ہے اس کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں۔ اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مبدا بھی ہے اور منتہا بھی۔ کبھی کبھی طبیعت کا جمود اس حق کے باطن تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس کی کچھ وضاحت ہم نے کتاب العلم میں کی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ گناہ زیادہ کرتا ہو، کبر میں مبتلا ہو، لالچی ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، یہ تمام امور دل کو تاریک اور زنگ آلود اور تاریک کر دیتے ہیں۔ جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت میں چہرہ دیکھنا مشکل ہے، اسی طرح زنگ آلود دلوں میں حق کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا معنی ہے۔ اکثر لوگ اسی معنی کی وجہ سے فہم قرآن سے محروم رہتے ہیں۔ جس قدر شہوات کی تہیں دبیز ہوتی ہیں اسی قدر معانی قرآن مخفی ہو جاتے ہیں۔ دل سے گناہوں کا بوجھ جس قدر ہلکا ہوگا معنی قرآن اسی طرح واضح ہوں گے۔ دل آئینے کی طرح ہے، شہوات کی حیثیت زنگ کی ہے، اور معنی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے میں نظر آتی ہے۔ قلب کے لیے ریاضت کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت زنگ آلود آئینے کے لیے سیقل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا عظمت امت الدینار والدرہم نزع منها حیبت الاسلام واذا ترکوا وَإِذَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ حَرَمُوا بَرَكَةَ الْوَحْيِ۔ یہ ابن ابی دنیا فی الامر بالمعروف کی حدیث ہے۔ جب میری امت درہم و دینار کو اہمیت دینے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھین لی جائے گی، اور لوگ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ وحی کی برکت سے فہم القرآن مراد ہے، یعنی لوگ فہم قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں فہم قرآن اور تذکیر بالقرآن کے لیے انابت اللہ کی شرط لگائی ہے۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 8، جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ وما یتذکر اللہ من ینیب، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 13، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9، وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل یعنی سلیم ہیں۔ جو شخص دنیا کی محبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے وہ صاحب عقل و فہم نہیں ہے، اسی لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ شخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تفسیر پڑھی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بس وہی تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد وغیرہ اکابر سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تفسیر بالرائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور تفسیر بالرائے کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، من فسر القرآن برایہ فقد تبو مقعد من النار، جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یہ اعتقاد بھی فہم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتقاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر تفسیر سے ظاہر منقول تفسیر ہی مراد ہوتی تو یہ اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تفسیر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چوتھے باب میں ہم تفسیر بالرائے کی حقیقت بیان کریں گے۔ 7واں ادب